اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ سے شروع کرنے سے پہلے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ کئی دنوں سے سندھ حکومت میں جو مختلف اداروں میں کرپشن کی خبریں ہم نے وائرل کی ہیں اور ان پر ولاگز کیے ہیں، تو اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کے کچھ لوگ ناراض نظر آتے ہیں، اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ کسی وقت بھی سندھ حکومت کی جانب سے یا تو آپ کی گرفتاری کے پروانے آ سکتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کا ثبوت یہ ہمیں ملا کہ گزشتہ روز ہماری ایک گاڑی تھی جو اندرون سندھ جو مختلف ترقیاتی کاموں پر لوٹ مار کی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، جب وہاں فوٹیجز بنانے گئے تو وہاں نہ صرف گاڑی کو روکا گیا، ڈرائیور کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور بیہیویئر جو تھا پولیس کا وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ گرفتاریاں پیپلز پارٹی کے ہر دور میں ہوتی رہی ہیں اور ہر دور میں ہم گرفتار رہے ہیں۔ ماضی میں بھی کبھی باز نہیں آئے، پرنٹ میڈیا کا دور تھا، بہت کچھ لکھا کرپشن کے حوالے سے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا، جو بھی حالات ہوں گے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے پاس دوستوں کی طاقت ہے اور اپنے قلم کی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، تو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ وہ فیس کریں گے۔ تو اب میں آج کی ولاگ شروع کروں گا کہ گزشتہ روز جو آئی جی سندھ اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے ایک اجلاس کے دوران، اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے جو حلقے کے صحافی ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس اجلاس میں کہ وہ اجلاس جو تھا وہ پیپلز پارٹی نے آپریشن شروع کیا ہے، اس آپریشن کے حوالے سے تھا۔ ایک تو ان کو اس کا رزلٹ لینا تھا کہ کتنے منشیات فروش گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کتنے اڈے منشیات فروشوں کے بند کیے گئے ہیں۔ لیکن در حقیقت اصل صورتحال یہ تھی کہ اس آپریشن سے پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور آپریشن کی نگرانی مقتدر حلقوں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اس میں ڈی جی رینجرز بھی شامل ہیں، اور پھر سندھ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے جو آزاد خان تلونی ایڈیشنل آئی جی کی صورت میں موجود ہے۔ آزاد خان تلونی نے وقت کے ساتھ جو ہے اپنا حصہ ایک مقتدر حلقوں کے پلڑے میں ڈالا، اور وہ ان کے ساتھ مل کر یہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کس طرح سے متاثر ہوئی وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ میں سب سے پہلے مثال دوں گا کراچی کی۔ کراچی میں 109 تھانے ہیں، اور 109 تھانوں میں سے تقریباً 80% تھانوں پر اراکین اسمبلی، اراکین سینیٹرز، وزراء اور پیپلز پارٹی کے بڑے مین عہدیداروں کے لوگ تعینات ہیں، اور یہ تمام جو افسران ہیں یہ مبینہ طور پر ہمارے ان اراکین اسمبلی، سینیٹرز اور پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کا کچن سیو کرتے ہیں۔ یہ ان کے نامزد کردہ ایس ایچ اوز ہیں، اور پھر انہیں خود مکمل طور پر آزادی ہے کہ یہ جو چاہیں کریں، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ جرائم کا اڈا بن چکا ہے۔ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں موبائل موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں، درجنوں بڑی گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، اسٹریٹ کرائمز، چوری کی وارداتیں روز کا معمول ہے۔ سینکڑوں چوریاں، سینکڑوں ڈکیتیاں اور سینکڑوں کی تعداد میں موبائل کی اسنیچنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اغوا برائے تاوان۔ سب سے بڑا مسئلہ، بڑے تاجروں کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اسکول سے اغوا کیا جا رہا ہے، شارٹ ٹائم کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اغوا کیا جاتا ہے، اور ان کے لوائقین کو فوری طور پر بلیک میل کر کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام میں ملوث ہے ہماری انتظامیہ۔ اب اتنی صورتحال خراب ہے شہر کی،
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینجرز کی موجودگی کس کام کی ہے؟ رینجرز جو ہے وہ کیوں موجود ہے اس شہر میں، جو ایک بہت بڑا سندھ حکومت کا فنڈ ان پر خرچ کیا جاتا ہے، قیمتی زمینوں پر قبضے ہیں ان کے، اور امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے۔ تو یہ اس حوالے سے میٹنگ تھی، اجلاس تھا۔ اب منشیات فروشوں کے خلاف تو یہ آپریشن جاری تھا گزشتہ کئی دنوں سے، اور اس میں تقریباً منشیاتوں کے اڈے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ 70% یہ آپریشن کامیابی کی طرف گامزن ہے، لیکن اس آپریشن کی جو ہے جو تکلیف ہے وہ تمام ان لوگوں کو ہے، یعنی اراکین اسمبلی، سینیٹرز، یہ تمام لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ اور پھر ایک پیپلز پارٹی کا جو سسٹم چلتا ہے، جس سسٹم میں رقوم جمع ہوتی ہیں، وہ بھی متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اور اس اجلاس میں بجائے اس کے کہ آپریشن کامیاب آپریشن پر جو جو پولیس تھی یا جو لوگ کردار ادا کر رہے تھے ان کو اپریشیٹ کرنا تھا، لیکن ان کو ان کی تذلیل کی گئی، اور تذلیل سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس آپریشن سے یہ لوگ خوش نہیں ہیں، بلکہ اس آپریشن سے چونکہ متاثر ہوئے ہیں مالی طور پر، لہٰذا یہ جو آپریشن ہے ان کے لیے جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو وہ میٹنگ جو تھی، جس مقصد کے لیے میٹنگ جو مقصد ظاہر کیا جا رہا ہے، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ آئی جی سندھ کی تذلیل کی جاتی، جو مقتدر حلقوں کی جانب سے کامیاب آپریشن کر رہے ہیں، منشیات فروشوں کے خلاف اڈے ختم کر دیے ہیں جن اڈوں کی سرپرستی پیپلز پارٹی کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اجلاس کی فوری بعد آئی جی سندھ نے فریال تالپور صاحبہ سے کھڑے ہو کر چند منٹ جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے ان پر واضح کیا کہ ان تمام جو مافیاز ہیں جن کے خلاف ہم لوگ آپریشن کر رہے ہیں، اس میں پوری پیپلز پارٹی کی حکومت ملوث ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی صورت بھی یہ ظاہر نہ کیا جائے، لیکن چونکہ اگر مجھے اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو پھر میری مجبوری ہوگی کہ میں وہ تمام لوگوں کے نام بھی منظر عام پر لے کر آؤں کہ کون کون لوگ ان منشیات فروشوں کے سرپرستی کر رہا ہے، اور کن لوگوں کی سرپرستی میں پورے صوبے میں منشیات فروخت ہو رہی ہے۔ کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا گزشتہ روز ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، اور الطاف حسین صاحب کی جانب سے بھی کراچی کے حالات اور واقعات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کراچی کی صورتحال ہے وہ اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ کراچی کا جو شہری ہے وہ سخت پریشان ہے۔ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر جو لوٹ مار ہے، جو ڈکیتیاں ہیں، جو گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، جس طرح سے صنعت کا بلڈر، ہمارا تاجر پریشان ہے، اسی تیزی سے جو ہے، جس تیزی سے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، اسی تیزی سے سرمایہ باہر منتقل ہو رہا ہے۔ اب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چیف آف دا آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، ان سے اپیل کی ہے کہ خصوصی طور پر کراچی پر توجہ دی جائے، اس لیے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور اگر معاشی ہب ڈوب جائے گا تو پاکستان کو سنبھالنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے مقتدر حلقے اس میں خصوصی دلچسپی لیں۔ جس طرح سے اب منشیات کے اڈے ختم کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال بھی بحال کی جائے، اور ان تمام لوگوں کو سامنے لایا جائے جو ان منشیات فروشوں کو سپورٹ کر رہے تھے یا جو ان کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں، ان کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ لوگ ان کے چہرے دیکھ سکیں، ان لوگوں کو دیکھ سکیں جو ایک لبادہ اوڑھ کر اس ملک کی تباہی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو بھی خبریں ہم تک پہنچیں گی بلا خوف و خطر آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ باقی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔
پاکستان پائندہ باد.